بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے پاکستان کے چیف جسٹس جواد خواجہ کے اس فیصلے کا جس میں انہوں نے قومی زبان اردو کو عدالتی، دفتری، سرکاری زبان بنانے کا ایک لینڈ مارک فیصلہ دیا تھا۔ جناب جسٹس جواد خواجہ نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ اردو کو بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر نافذ العمل کیا جائے، قومی زبان کا درجہ دیا جائے، جبکہ دیگر مقامی علاقائی زبانوں کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ آئین کے آرٹیکل 251 کے تقاضے پورے کیے جائیں اور فیصلے میں دی گئی ہدایات پر عمل کیا جائے، جبکہ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ یہ پاکستانی عدالت کی آئینی تاریخ کا سنہری فیصلہ ہے۔ جناب چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 26 اگست کو یہ فیصلہ سنایا تھا۔ فیصلہ چیف جسٹس نے پڑھ کر سنایا تھا اس وقت کے جناب جسٹس جواد خواجہ صاحب نے۔ ملک میں قومی زبان جو ہے اس کو رائج کرنے کے حوالے سے جو مختلف درخواستیں تھیں ان کے حوالے سے 9 نکاتی فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے حکومت نے عدالت کو جولائی 2015 تک اس آئینی تقاضے پر عمل درآمد کرنے کا جو یقین دلایا تھا، اس عہد کی پابندی کی جائے۔ اس کے ساتھ قومی زبان کے رسم الخط میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے وفاق اور صوبائی حکومتیں باہم آہنگی پیدا کر کے 3 ماہ کے اندر وفاقی سطح پر مقابلہ کے امتحان میں قومی زبان کے استعمال کے بارے میں حکومتی اداروں کی سفارشات پر عمل کیا جائے، یعنی جو CSS کا ایگزام ہے اس میں بھی قومی زبان جو ہے اسے میڈیم آف رکھا جائے، اور عوامی مفاد سے تعلق رکھنے والے عدالتی فیصلوں یا وہ فیصلے جو آرٹیکل 189 کے تحت اصول قانون کی وضاحت کرتے ہوں کا اردو میں ترجمہ کرایا جائے۔ عدالت نے مزید ہدایت کی تھی کہ سرکاری محکمے حتی المکان عدالتی مقدمات میں اپنے جوابات اردو میں پیش کریں تاکہ عام شہری مؤثر طور پر اپنے قانونی حقوق نافذ کروا سکیں۔ عدالت نے اس فیصلے میں واضح کیا تھا کہ عدالتی فیصلے کے اجراء کے بعد اگر کوئی سرکاری ادارہ یا اہلکار آرٹیکل 251 کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا رہے جس سے کسی شہری کو نقصان پہنچے گا تو اس شہری کو قانونی چارہ جوئی کا پورا حق حاصل ہوگا۔ فیصلے میں جو 9 نکات دیے گئے تھے وہ اس طرح تھے۔ نمبر 1، آرٹیکل 251 کے احکامات کو بلا غیر ضروری تاخیر فوری نافذ کیا جائے۔ نمبر 2، جو میعاد مذکورہ بالا مراسلہ مورخہ 6 جولائی 2015 کو مقرر کی گئی ہے اور جو خود حکومت نے مقرر کی ہے، اس کی ہر حال میں پابندی کی جائے جیسا کہ اس عدالت کے روبرو عہد کیا گیا ہے۔ نمبر 3، قومی زبان کے رسم الخط میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں باہمی ہم آہنگی پیدا کریں۔ نمبر 4، 3 ماہ کے اندر وفاقی اور صوبائی قوانین کا قومی زبان میں ترجمہ کر لیا جائے۔ نمبر 5، بغیر کسی غیر ضروری تاخیر کے نگرانی کرنے اور باہمی ربط قائم رکھنے والے ادارے آرٹیکل 251 کو نافذ کریں اور تمام متعلقہ اداروں میں اس دفعہ کا نفاذ یقینی بنائیں۔
नंबर 6 था जनाब, वफाकी सतह पर मुकाबला के इम्तिहानात में कौमी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में हुकूमती अदारों की मंदरजा बाला सिफारिशात पर अमल किया जाए। नंबर 7 जो था जी नुक्ता उनका, इन अदालती फैसलों का जो अवामी मुफाद से ताल्लुक रखते हों या जो आर्टिकल 189 के तहत असूल कानून की वजाहत करते हों, लाजमन उर्दू में तर्जमा करवाया जाए। 8वां नुक्ता जो था अदालत उज़्मा ने उठाया था कि अदालती मुकदमात में सरकारी महकमे अपने जवाबात हत्तुल-इम्कान उर्दू में पेश करें ताकि शहरी इस काबिल हो सकें कि वो मुअस्सर तरीके से अपने कानूनी हकूक नाफिज करवा सकें। 9वां नुक्ता जो उनके फैसले में था, इस फैसले के इजरा के बाद अगर कोई सरकारी अदारा या अहलकार आर्टिकल 251 के अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी रखेगा तो जिस शहरी को भी इस खिलाफ वर्जी के नतीजे में नुकसान या जरर पहुंचेगा, इसे कानूनी चाराजोई का हक हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया था कि आइन का इतलाक हम सब पर फर्ज है। वफाकी और सूबाई सतह पर हुकूमत चलाने के लिए एक गैर मुल्की ज़बान का इस्तेमाल गैर ज़रूरी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और तमाम वफाकी सरकारी नुमाइंदे और अफसर मुल्क के अंदर और बाहर उर्दू में तकारीर करें। 3 माह के अंदर अंदर वफाकी और सूबाई कवानीन का कौमी ज़बान में तर्जमा कर लिया जाए। जनाब जस्टिस ख्वाजा ने कहा था कि हुकूमत खुद आइनी अहकामात की पाबंदी नहीं करती तो कानूनी तौर पर आवाम को भी आइन की पाबंदी पर मजबूर करने की मजाज नहीं समझी जा सकती। पूरे मुल्क में छोटी बड़ी शाहराओं के किनारों पर रहनुमाई की गर्ज से नस्ब साइन बोर्ड 3 माह के अंदर अंग्रेजी के साथ उर्दू में भी नस्ब किए जाए। उर्दू के नफाज और तरवीज के सिलसिले में अदारा फरोग़ कौमी ज़बान को मरकजी हैसियत दी जाए। अमल दरामद की रिपोर्ट 3 माह के अंदर तैयार होकर अदालत में पेश की जाए। चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने उर्दू को बतौर सरकारी ज़बान राइज करने के मुतल्लिक़ केस का फैसला उर्दू में सुनाया था। चीफ जस्टिस जनाब एस जवाद ख्वाजा ने कहा था कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत दायर करदा इन आईनी दरखास्तों में एक इंतहाई अहम मसले को उजागर किया गया है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक हर उस आम शख्स से है जो पाकिस्तान का बासी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी बयान जो था के मुताबिक चूंकि मामला आइन के आर्टिकल 251 के नफाज से मुतल्लक है, लिहाजा बगर्ज़े आसानी मज़कूरा आर्टिकल का मतन जो है वो ये है जनाब, कौमी ज़बान 251 पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और आगाज से 15 साल के अंदर अंदर ये इंतज़ाम किया जाएगा कि इसको सरकारी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। ज़ेली दफ़ा 1 के अंदर रहते हुए अंग्रेजी ज़बान इस वक्त तक सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी जब तक इसके इंतज़ामात नहीं किए जाते कि इसकी जगह उर्दू ले। कौमी ज़बान के साथ साथ ये अंदाज भी अपनाया जाएगा कि कौमी ज़बान के मर्तबा पर असरअंदाज हुए बगैर एक सूबाई असम्बली बज़रिया कानून ऐसे इक़दाम कर सकती है जिसके ज़रिए सूबाई ज़बान के फ़रोग़, तदरीस और कौमी ज़बान के साथ साथ इसके इस्तेमाल का भी बंदोबस्त किया जा सके। समाअत के दौरान जारी करदा हुक्मनामों से यहाँ के आइन के अहकामात के नफाज के लिए ज़बानी खतर जमा से बढ़कर कोई ठोस अमली कदम नहीं उठाया गया। ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत इस गलत फहमी में मुब्तला है कि जैसे इसे आइन के आर्टिकल 251 पर अमल ना करने का हक या इजाजत हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां हम आइन के आर्टिकल 5 का हवाला देना चाहेंगे जिसके तहत आइन की पाबंदी हर शहरी का लाज़मी और बिला इस्तिस्ना फरीज़ा है। अगर हुकूमत खुद आइनी अहकामात की पाबंदी नहीं करती तो वह कानूनी तौर पर अवाम को भी आइन की पाबंदी पर मजबूर करने की मजाज नहीं समझी जा सकती।
فیصلے میں کہا گیا کہ ہم یہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے واقعہ سے سبق لے سکتے ہیں۔ ایک ماں ان کی خدمت میں اپنے بچے کو لائی اور شکایت کی کہ اس کا بیٹا شکر بہت کھاتا ہے، اس لیے اس کو اس عادت پر تنبیہ کی جائے۔ بابا صاحب نے خاتون سے کہا کہ وہ بچے کو ایک ہفتے بعد دوبارہ لے کر آئے۔ جب وہ دوبارہ بچے کو لے کر آئی تو بابا صاحب نے بچے کو شکر کھانے سے منع فرمایا اور وہ باز آ گیا۔ خاتون نے بابا صاحب سے پوچھا کہ جب وہ پہلی مرتبہ بچے کو لے کر آئی تھی تب ہی کیوں نہ منع کر دیا؟ بابا صاحب نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ خود جو تھے وہ شکر کا بہت استعمال کرتے تھے، لہذا وہ بچے کو کس طرح اسے چھوڑنے کی تلقین کر سکتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ارباب حکومت اس دانش کی معنویت کو نہیں پا سکے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اگر دستور کو ایک کل کے طور پر پڑھا جائے تو یہ بات فوراً واضح ہو جائے گی کہ دفعہ 251 کوئی ایسی چیز نہیں جو باقی دستور سے الگ تھلگ ہے۔ فیصلے کے مطابق مقابلے کے امتحان میں عملی اردو کا ایک لازمی پرچہ ہونا چاہیے جس کے کل نمبر 50 ہوں۔ اردو ادب کا ایک اختیاری پرچہ متعارف کرایا جائے جس کے 200 نمبر ہوں۔ مقابلے کے امتحانات کے لیے اردو کو فوری طور پر زبان کے طور پر اپنایا جائے اور تمام پرچہ جات اردو اور انگریزی میں دیے جائیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اور بھی کئی کمیٹیاں بنائی گئیں اور وہ وقتاً فوقتاً اپنی سفارشات پیش کرتی رہیں۔ بذریعہ مراسلہ گزارش ہے کہ منسلکہ لائحہ عمل پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات شروع کر دیے جائے۔ فیصلے میں جوائنٹ سیکریٹری کابینہ، تمام وزارتوں اور ڈویژن کے سیکریٹریز، ایڈیشنل سیکریٹریز، انچارج صاحبان، سیکریٹری برائے وزیر اعظم آفس، سیکریٹری وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ، حکومت پاکستان اسلام آباد سمیت دیگر اداروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وفاق کے زیر انتظام کام کرنے والے تمام ادارے سرکاری و نیم سرکاری اپنی پالیسیوں کا 3 ماہ کے اندر اردو ترجمہ کریں۔ دوستو بہت کچھ اس فیصلے میں کہا گیا، لیکن جسٹس جواد ایس خواجہ کا اتنا بڑا لینڈ مارک ڈیسیژن جس میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس دوست محمد بھی اس بینچ میں تھے، ابھی تک دیکھ لیں حکمرانوں نے اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ عملی قدم نہیں اٹھایا۔ آج بھی محکمہ جات میں انگریزی میں ہی خط و کتابت ہو رہی ہے، عدالتی فیصلے آج بھی انگریزی میں ہی لکھے جا رہے ہیں اور آغاز کر دیا جاتا ہے آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں آ سکتی تھی۔ عدالت میں جب جج صاحب ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جب آرڈر لکھوا رہے ہوتے ہیں تو انگریزی میں لکھوا رہے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو سائل کو کہ وکیل صاحب کیا بول رہے ہیں اور دوسرے وکیل صاحب کیا بول رہے ہیں اور جج صاحب کیا بول رہے ہیں۔ گویا کہ اشرافیہ ہی سمجھ سکے کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ یہی حال سرکاری اداروں کا ہے کہ سرکاری اداروں میں جو ہے خط و کتابت انگریزی میں کی جاتی ہے، کتابیں مٹیریل سارا انگریزی میں ہے، ویب سائٹس جن سے روزمرہ معاملات میں پالا پڑتا ہے وہاں بھی انگریزی میں ہی ہے۔ تو جناب جسٹس جواد ایس خواجہ کے اس لینڈ مارک ڈیسیژن کی امپلیمنٹیشن ہمیں ہوتی ہوئی ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔